بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ یہ آدم علیہ السلام پارٹ نمبر 2 ہے۔ اب میں اس میں بتانے والا یہ ہوں کہ آدم علیہ السلام کا پتلا بننے کے بعد شیطان کی شیطانی چال کیا ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں سنیں، ویڈیو کا آخر تک ضرور دیکھ سنیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی مٹی لانے کا حکم دیا، تو بس وہ مٹی آسمان کی طرف لے جائی گئی۔ پھر آدم علیہ السلام کو لیسدار مٹی تین لازیب سے بنایا گیا، جو کہ اس سے پہلے بدبودار مٹی حمائم مسنون کی شکل میں تھی، اور اس سے پہلے وہ خشک مٹی تراب تھی۔ تو آدم علیہ السلام کو تین لازیب سے اپنے دست قدرت سے بنایا، اور 40 راتوں تک ان کے پتلے کو ایسے ہی پڑا رہنے دیا۔ اس دوران ابلیس اس پتلے کے پاس آیا اور اپنے پاؤں سے اس کو ٹھوکر ماری، جس سے اس میں آواز پیدا ہوئی اور وہ بجنے لگا۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان میں مکمین صلصال کالفخار سورۃ الرحمن آیت نمبر 14 میں ہے کہ ٹھیکرے جیسے سوکھے سڑے گارے سے۔ اسی طرف اشارہ ہے اس آیت کی طرف کہ اس کے بعد شیطان آدم علیہ السلام کے پتلے کے منہ میں داخل ہو کر اس کی دبر کے راستے باہر نکل گیا اور کہنے لگا، اس آواز اور مٹی کی وجہ سے جس سے تو پیدا کیا گیا تیری کوئی حیثیت نہیں۔ اگر مجھے تجھ پر قبضہ و تصرف دیا گیا تو میں تجھے ہلاک کر دوں گا، اور اگر تجھے میرے اوپر مسلط کیا گیا تو میں تیری حکم عدولی کروں گا، میں تیری بات نہیں مانوں گا، تیری باتوں پر میں نہیں چلوں گا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور چند دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے مروی ہے کہ اللہ تعالی نے فرشتوں سے فرمایا، انی خالقم بشر من طین فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین۔ سورہ صاد آیت نمبر 71-72 میں ہے کہ مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں، پھر جب میں اسے پوری طرح بنا دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے دست قدرت سے بنایا تاکہ ابلیس اس پر تکبر نہ کر سکے، گھمنڈ نہ کر سکے۔ اس کے باوجود جب ابلیس اپنے آپ کو آدم سے بڑا ظاہر کرتا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس چیز کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے اس پر یہ ابلیس تکبر کرتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے، حالانکہ میں اس سے تکبر نہیں کرتا۔ تو آدم علیہ السلام کا انسانی شکل کا پتلا تیار کیا گیا، اور پھر 40 روز 40 دن تک اسے اسی حالت میں پڑا رہنے دیا گیا آدم علیہ السلام کی پتلے کو۔ فرشتوں کا ادھر سے گزر ہوا آدم علیہ السلام کی پتلے کی جانب سے، تو وہ اسے دیکھ کر گھبرا گئے، اور سب سے زیادہ گھبراہٹ جانتے ہیں کس کو ہوئی؟ ابلیس شیطان ملعون پر طاری ہوئی۔ ابلیس جب بھی حضرت آدم علیہ السلام کے پاس سے گزرتا، پتلے کے پاس سے گزرتا، تو اس کو ٹھوکر مارتا، جس کی وجہ سے اس میں آواز پیدا ہوتی، جس طرح ٹھیکرے پر ٹھوکر لگنے سے آواز پیدا ہوتی ہے۔ قرآن میں ہے کہ من صلصال کالفخار میں اسی کا بیان ہے جو ٹھیکرے جیسے آواز سنائی دیتی ہے۔ ابلیس ٹھوکر لگاتے وقت اس سے کہا کرتا کہ تجھے کس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے؟ وہ منہ کی طرف سے اس پتلے میں داخل ہوتا اور دور کے راستے باہر نکل جاتا، اور فرشتوں سے کہتا، تم اس سے مت ڈرو فرشتوں، تمہارا رب بے نیاز صمد ہے، جبکہ یہ انسان اندر سے خوفلا ہے۔ اگر مجھے اس پر مسلط کیا گیا تو میں اس کو ہلاک و تباہ کر دوں گا، میں اسے تباہ کر دوں گا، برباد کر دوں گا۔ میرے مسلمانوں، میرے دوستوں، آپ جانتے ہو کہ نیکوں کے یہاں، اچھے لوگوں کے یہاں بری اولاد اور برے لوگوں کے یہاں اچھی اولاد کیوں کر پیدا ہوتی ہے؟ تو اس کے بارے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کو 40 دن تک خمیر بننے دیا، پھر اسے اپنے دونوں ہاتھوں میں جمع کیا، اور اس کے بعد اچھے حصے کو دائیں ہاتھ اور برے حصے کو بائیں ہاتھ میں الگ الگ کر دیا، پھر دونوں ہاتھوں کی مٹی کو آپس میں خلط ملط کر دیا، دونوں ہاتھوں کی مٹی کو آپس میں ملا دیا۔ یہی وجہ ہے میرے دوستوں کہ نیک لوگوں کے یہاں بد اولاد اور بد لوگوں کے یہاں نیک اولاد پیدا ہوتی ہے۔ پتہ چلا آج کہ آدم علیہ السلام کی اولادوں میں سے اچھی اولاد اور بری اولاد کیوں ہے۔ میرے دوستو، جانتے ہو آدم علیہ السلام کی
आदम अलैहिस्सलाम के अंदर रूह कब फूंकी गई? तो सुनो, इब्ने इसहाक रजी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हुए फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ज़्यादा जानता है, लेकिन कहा गया है कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाया, फिर उसे छोड़ दिया और उसे 40 रोज तक देखता रहा, हत्ता कि यहाँ तक कि वो मिट्टी ठेकरे की तरह आवाज देने लगी। जिसे खफरेल जानते हो किस तरीके से आवाज आने लगती है, सूख जाने के बाद मिट्टी वैसी तरीके से आवाज आने लगी, देने लगी, और बगैर पकाए ही पुख्ता हो गई। उसको पकाने की जरूरत ना थी, वो इसी तरीके से टनाटन हो गई, मजबूत हो गई, स्ट्रांग हो गई। जब ये आदम अलैहिस्सलाम पुतला अच्छी तरह पुख्ता हो गया तो अल्लाह ताला ने उसमें रूह फूंकने का इरादा फरमाया। तुम पुतले को फरिश्तों को सामने किया रूह फूंकने से पहले, और कहा कि जब मैं इसमें रूह फूंक दूं तो तुम इसके सामने सजदे में गिर जाना। और इब्लीस मलऊन वहीं था। मेरे दोस्तों, अब ये बताने वाला हूं कि आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में रूह का दाखिल होना किधर से दाखिल हो, पांव की तरफ से या सर की तरफ से। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा, इब्ने मसऊद रजी अल्लाह ताला अन्हुमा और दीगर सहाबाए किराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम रिवायत करते हैं कि जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम के अंदर रूह फूंकने का इरादा फरमाया तो फरिश्तों से फरमाया कि जब मैं उसके अंदर रूह फूंक दूं तो तुम उसके सामने सजदे में गिर पड़ना। मेरे दोस्तों, ये तो पार्ट नंबर 2 हुआ। अब मैं आप लोगों के सामने पार्ट नंबर 3 जो है, पार्ट नंबर 3 दूसरे में बयान करूंगा ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए और आप लोगों के अंदर उकताहट महसूस ना हो।